شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ دخان 25 پارہ۔ دخان دھواں کو کہتے ہیں۔ انٹروڈکشن۔ یہ سورہ قیامت کا نقشہ کھینچ کر اس دن کی یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات کو اس کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ قیامت کا آغاز جمعرات کی شام کو ہوگا اور ہفتہ کی صبح تک رہے گا۔ فرعون کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ برے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی برا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ صالحین کے لیے دنیا میں بھی عزت و شرف، انجام بھی بہترین اور آخرت کی جنت کے بھی وارث ہوں گے۔ جن جگہوں میں لوگ بیٹھ کر نیکیاں کرتے ہیں وہ اس کے بعد روتی ہیں، اب یہ نیکی یہاں نہیں کرے گا۔ وہ آسمان جسے اس کا رزق آتا تھا وہ بھی روتا ہے کہ اب اس کا رزق نہیں اترے گا، یہ اس کی گواہی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھواں پھیل جائے گا، مومن کو تو مثل زکام ہوگا اور کافر کے جوڑ جوڑ سے نکلے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، زمین و آسمان کبھی کسی پر روئے ہیں؟ فرمایا، ہر بندے کے لیے زمین میں ایک جگہ نماز کی ہوتی ہے اور ایک جگہ آسمان میں اس کے عمل کے چڑھنے کی ہوتی ہے۔ آل فرعون کے نیک اعمال تھے ہی نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان۔ سورہ دخان۔ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں خیر و برکت والی رات قرار دی، اس میں مسلمانوں میں اب ہمارے اندر اختلاف آ گیا۔ ہمارا پورا ایک علماء کا، بڑی شخصیات کا گروہ کہتا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ وہی ہے جو اب رمضان کے آخر میں طاق راتوں میں آنے والی ہے۔ ایک پورا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی وہ شب معراج والی، قدر والی ہے، شب رات والی ہے۔ تو اب اللہ علم، اب میرا خیال ہے کہ دونوں راتوں میں عبادت کر لینی چاہیے۔ اللہ کا جس در بھی اشارہ ہے، دونوں ہی شاید خیر و برکت والی راتیں ہوں گی۔ تو جو علماء کسی بات پہ سرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ نکالتے ہیں، تو اگر ان میں کوئی اختلاف آ جاتا ہے، وہ آدھے ادھر ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عبادت کرنا بہترین ہے۔ بہرحال کوئی کہتا ہے نا میں اس عبادت نہیں کرنی چاہیے شب رات میں، اور عیسوی میں صرف شب قدر میں ہی کرنی چاہیے، تو الحمدللہ جو بھی پھر آپ کا ضمیر کہتا ہے وہ کر لیں، اب جس کو مانتے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ لیکن میرے تو یہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی عبادت جو ہے بہترین ہے، سجدہ بہترین ہے، کسی وقت میں بھی قرآن پڑھنا ہر لمحے بہترین ہی بہترین الحمدللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے نبی کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے انصراف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ بالواقع لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ معبود سے مراد حقیقی معبود، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت، بندگی، پرستش کی جائے، یعنی کائنات کے اندر جو سچائی ہے اور جو حق والا ہے وہی ہے جو میں تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانے چاہتے کہ میرے عبد بن کے رہو، میرے علاوہ کسی اور کے عبد بنو گے تو راستہ کھودو گے۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ ان اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ یہاں یہ دیکھیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کو میں دوبارہ بھیج بھی دوں نا تو پھر یہی کچھ کرے جو پہلے کرتے تھے۔ تو جو جس انسان کی فطرت میں ایسا کچھ ہو وہ ایسے ہی کرتا ہے، بلاک دو اس کو۔ اب جب ہم بیمار، جب مسئلہ جو کوئی تو ہم کہتے ہیں اللہ میں ٹھیک ہو گیا، میں فلانا ایسے ایسے کروں گا، میں ایسے ہی رہوں گا، لیکن پھر ہم وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھلایا پڑھایا باہلا ہے، ہم ذرا ہائے ہائے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہائے اللہ کی سزا، اللہ کا انتقام بہت بھاری ہے بھائی، اے اللہ ہم تجھ سے آج دعا کرتے ہیں اپنے بندوں پہ رحم فرما، اور اس عظیم دن کی سختی سے اللہ ان بندوں کو بچا لے میرے مالک، یہ نادان ہے اللہ، اس کتاب اللہ اور رمضان کی برکت سے سب کے دل اور دماغ کھول دے اللہ، ایمان کی دولت عطا کر دے مخلوق کو میرے مالک، اور ہمیں فکر آخرت دے دے میرے اللہ۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔ اب میرا خیال ہے انی اردو بھی ربی و ربی تو آپ کو زبانی آ چکا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ اس کا استعمال بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ انسان کو ایوری ٹائم کچھ نہ کچھ مسئلے آتے ہی رہتے ہیں، تو ہم ان مسائل میں جب اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح مزین کر لیں گے کہ جب بھی ضرورت اس کی فوراً استعمال کیا جائے، تو اچھا اور کچھ نہیں تو شیطان کے لیے تو ہمیں استعمال کرنا ہی ہے نہیں سے کہ میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ لے چکا، تو یہ پناہ والی دعا ہے، یہ مردود کے لیے سب سے زیادہ، کوئی بھی میرے زمین پر دشمن نہیں ہے اگر ہے تو شیطان تو ہے ہی ہے نا، تو اس لیے مجھے اس کو یاد کرنا اور اس کو پڑھنا بہت منافع بخش ہے، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کا اثر اسی نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کے، کتنے ہی عیش کے سامان تھے، سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دی۔ یا اللہ فرعون کی مثال اس لیے بہت زیادہ اور موسیٰ کی دیتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ سر و سامان اس کے پاس تھا، اور اس کو چھوڑتے ہوئے ایک لمحہ لگا، ابھی وہ خود ہی نکلتا ہے ادھر سے اور خود ہی موت کی طرف چل پڑتا ہے، تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سارا کچھ واپس لینا میرے لیے ایک اشارے سے بھی زیادہ کم حیثیت رکھتا ہے کہ میں ہر چیز کو کہوں کہ ہائے چھن جاؤ، اور وہ چھن جاتی ہے بندے سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ ابھی ہم نے وراثت میں پڑھا نا کہ جنت جون سی ہے، وہ جو ہنویوں کے جو حصے میں ہے وہ چھوڑیں گے تو وہ جنتیوں کو ملے گی، تو اللہ اکبر کبیرہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ گئے تو پھر ہم نے دوسروں چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اب آسمان زمین ان پر کیوں روتا، وہ تو نیکوں پہ روتا ہے، تو ان بدوں کے لیے تو پھر جہنم ہے، ان پر کون روئے گا۔ ہائے اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جن میں سری آزمائش تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس قوم کو دکھایا اور جو کچھ نشانیاں اور جو کچھ عطا کیا وہ ایک بڑا منفرد قسم کا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں سے ہمارے اندر یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ نہیں بھائی، یہ دنیا آج ہے اور کل نہیں ہوگی، اور لگتا بھی کسی کو دے وہ کل چھین لے گا، بڑے حمان و نمرود آئے تو آپ آج کے جو فرعون بنے ہوئے ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، وہ نہیں رہے تو آج والے بھی نہیں رہیں گے، اس لیے یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہے، قابل فخر نیکی ہے، ادھر دوڑ لگاؤ، ادھر آؤ، فکر آخرت کی طرف آؤ، اللہ کے بندو اپنے کل کے لیے بہتری کے سامان تیار کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا طبا کی قوم۔ طبا قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسرا، کیسر، فرعون وغیرہ القاب مختلف ممالک کے بادشاہوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، یہ لوگ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور صدیوں تک یہ عرب میں حکمران رہے۔ ان کا ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے ان کو کتنے باغات دیے، کیا کہ ٹوکری سر پر رکھتے تو تھوڑا سا سفر کرتے تو وہ پھلوں سے بھر جاتی، ٹپکے ہوئے پھلوں سے، تو اتنا اللہ نے عطا کیا، تو جب یہ رحمان کے باغی ہوئے تو اللہ نے ہر چیز کو کانٹے
اور جھاڑیاں بنا دیا باغات کو۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ یہاں ایسی مثالوں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں فوراً چھلنے والی ہیں، اگر اللہ چاہے تو تم اللہ کے تابع دار بن جاؤ تاکہ تمہاری مہلت اور تمہاری نعمتیں بڑھائی جائیں۔ ہائے اللہ، توبہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی چیز عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور زبردست و رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کے تلچھٹ جیسا، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور گیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور اندھیر دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار بنی آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ تم لوگ شک رکھتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ خدا طرف لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ ہمیشہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں وہ موت جو آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل اور سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے، اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ ہائے